بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آ رہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد دودھ پینے کا زمانہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ہماری جو ویڈیو ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پلانے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آج کل جب ہم اپنے بچوں کو گاؤں سے باہر شہر میں لے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو بچوں کی زبان ہوتی ہے اردو، یا اس طرح سے جب بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں تو ان کی جو زبان ہوتی ہے، مطلب جیسے اب ہماری جو زبان ہے وہ پٹواری زبان ہے، لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں، کوئی بچے انگلش بولتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ اس ٹائم بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ سکیں۔ جیسا کہ اب ہماری پنجابی اور پٹواری ہے، تب تو عربی زبان ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ عربی زبان ہی بولی جاتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں۔ سب سے پہلے کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پہلے میں آپ کو وہ چند اشعار سناتی ہوں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ کدی اٹھدی سی کدے بہندی سی او ٹکدی ٹہندی رہندی سی، کدے اٹھدی سی کدے بہندی سی او ٹکدی ٹہندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ نال بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال لے جاندا سی، او دی لگدی کیویں دہاڑی سی، او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پیچھے آ کے او پچھتائی سی، ہر بوہا اس کھڑکایا اے انہوں خیر کسے نہ پایا اے، ہر دردی او بڑی سوالی اے، او دی جھولی پھر بھی خالی اے، جد سارے پاسیاں رہ گئی اے سرکار دے بوہے بہ گئی اے۔ سبحان اللہ۔ جدو سارے پاسے رہ گئیے سرکار دے بوہے بہ گئیے، آخر او بوہا ملیا اے جتو خالی کوئی نہ ولیا اے، رحمت دا جھولا جھولیا اے، رحمت دا بوہا کھلیا اے، ایک لونڈی باہر آئی اے حلیمہ ول جاتی پائی اے، انہوں باہا نپ اٹھایا اے پہلے سینے نہ لگایا اے، انہوں کہندیے کہ کہندیے انہوں کہندیے آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں، ساڈے بیڑے او چن چڑھیا اے جدا چنویں کلمہ پڑھیا اے، ساڈے بیڑے او چن چڑھیا اے جدا چنویں کلمہ پڑھیا اے تے جدا نام حلیمہ دائی اے، جد سونے والی نظر پائی اے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی اے سرکار نو تقدیر رہ گئی اے۔ تے اج آ گیا وقت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا، او لوری آپ سناندی اے نلے صدقے واری جاندی اے، اے بنو سعد دیاں جو دائیاں نے خیریت پچھن آئیاں نے۔ بنو سعد کی جو دائیاں ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں
جیسے آج کل ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کی جو عورتیں ہیں ایک دوسرے کے پاس جاتی ہیں گپ شپ کرنے کے لیے، تو اگر کچھ دن ایک عورت کسی دوسری عورت کو نظر نہ آئے تو وہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ میری یہ جو فلاں سہیلی ہے، یہ فلاں جو میری دوست ہے، یہ کتنے دن ہو گئے مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی، آیا میں جا کے پتہ کروں یہ کہاں پہ ہے، یہ ٹھیک تو ہے، یہ بیمار تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بنو سعد کی دائیاں ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں ان کی خیریت پوچھنے کے لیے، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں تو سانو شکل وکھاندی نہیں کہ تو کھاندی ہے کہ تو پیندی ہے، تے بولی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو، نہ میں باہر آندیاں، نہ میں کھاندیاں نہ پیندیاں، نہ تینو شکل وکھاندیاں، تے جد بھوک لگ جاوے مینو بس ویڑے وچ گم لیندیاں، نہیں جاندی کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گم لیندیاں، جد بھوک لگ جاوے مینو سرکار دا منہ چوم لیندیاں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کسی شاعر نے لکھا ہے کہ جد بھوک لگ جاوے مینو سرکار دا منہ چوم لیندیاں۔ اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کیسے ہوئی؟ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدا بھی اتھے سایا نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چن نہ تارے، شب و روز دے نہ اے ہندے نظارے، نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا دا قصہ نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تحتا نہ تاجا دے سلطان ہندے، نہ محلا دے والی نہ دربان ہندے، ملدی کسے نو نہ اے زندگانی، نہ ہوا ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ میلا دے ہوندے نہ اے نہ تخوانی، سنا خاں نہ ہوندے نہ اے بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے چ کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدا بھی اتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد کرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا، روتا، بلبلاتا رہتا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے پاس بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و کرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت کا ستارہ سریہ سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیز سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر ہی ہے کہ میں اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ اس درے یتیم کو لے کر، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ معزز سامعین،
اور اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑی ہی مبارک بچہ لے کر آئی ہو، بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی ببرکت بچہ ہے اور اللہ کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں صحت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ مجھے سامعین، چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ مجھے سامعین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و کرام سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا مل ہی کوئی نہ او ملے لالے، جدا مل ہی کوئی نہ او ملے لالے۔ مجھے سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے جو واقعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔